القاهر فوق عباده يرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. اللہ مالک الملک، مالک ہے آسمانوں کا، زمین کا، پوری کائنات کا، ہر موجود چیز کا. اس کی اس صفت کو تسلیم کرنا یہ جزء ایمان ہے. اس کو عمل سے بھی ثابت کرنا چاہیے اور اس کو عقیدے کے لحاظ سے بھی بہت پختہ کرنا چاہیے. اگر انسان اس پہلو پر توجہ سے غور کرے تو اس کی زندگی صحیح معنوں میں اسلامی بن جاتی ہے، اور اگر وہ اس سے غافل ہو جائے تو سارا نظام دھرم بھرم ہو جاتا ہے. نہ اس کا عقیدہ صحیح رہ سکتا ہے، نہ اس کے اعمال درست ہو سکتے ہیں، اس کی زندگی اسلامی کبھی ہو سکتی ہی نہیں. ان آیات میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. اللہ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، بندوں کے اوپر ہے، ان پر چھایا ہوا ہے، ان پر غالب ہے، سب اس کے نیچے ہے. یہ ظاہر ہے، نظر آتا ہے کہ یہ زمین نیچے ہے اور آسمان اوپر ہے، پھر آسمان کے اوپر اور آسمان ہے، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا آسمان، 7 سماوات طباقا، اس طرح سے 7 آسمان ہیں. وسع کرسیہ السماوات والارض، اور پھر اس کی کرسی جس کو عرش کہہ لیں یا کرسی کے اوپر عرش ہے، وہ آسمانوں کو اور زمین کو محیط ہے، سب اس کے نیچے ہیں. اور الرحمن علی العرش استوى، اور اللہ کی ذات عرش کے اوپر ہے. پوری اس کی مخلوق جتنے موجودات ہیں سب کے سب اس کے نیچے ہیں. اس اعتبار سے بھی کہ واقعتاً حقیقتاً وہ ذات سب سے اونچی ہے، سب سے اوپر ہے. ویسے وہ غالب بھی ہے طاقت کے اعتبار سے. یہ دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی بڑا ہو لیکن اس کی چلتی نہ ہو، اس کی کوئی بات مانتا ہی نہ ہو، اس سے کوئی ڈرتا ہی نہ ہو، بلکہ وہ لوگوں سے ڈرتا ہو. لیکن اللہ ویسے بھی اوپر ہے اور سب پر غالب ہے. کوئی اس کے سامنے دم نہیں مار سکتا. وہ آن کی آن میں جس کو چاہے زیر کر دے. اور قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا. ہر چلنے پھرنے والا جتنے جاندار ہیں سب کی پیشانی پر اللہ کا ہاتھ ہے. جب چاہے اس کو جھٹک دے، جب چاہے اس کو پٹک دے، اس کو نیچے گرا دے. تو فرمایا وہ کلی طور پر مالک ہے. اس نے مخلوق پیدا کی ہے اور ان پر انسانوں کو اللہ نے سب سے اونچا درجہ دیا ہے، اور ان پر اللہ اپنے نگران بھیجتا رہتا ہے جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں. ورنہ انسان کے دشمن تھوڑے ہیں. کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو سے جن، کس قدر طاقتور مخلوق ہے. انسان کو ایک لمحے کے لیے بھی نہ چھوڑے، فوراً ختم کر دیں. لیکن وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اللہ کے پہرے دار، اللہ نے جو انتظام کر رکھا ہے. يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، وہ اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں. اور انسان بچا ہوا ہے، چل رہا ہے اپنی حکمرانی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے انسانوں کو دنیا پر دیتا ہے، اور وہ سب پر غالب ہیں، چھائے ہوئے ہیں.
یہی فرشتے انسان کی حفاظت کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے انسان کو اٹھا لینا، اس کو موت دینا، تو اللہ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے، وہ اس کی جان نکال لیتے ہیں۔ حتی اذا جاء احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے، توفتہ رسولنا، ہمارے فرشتے اس کو فوت کرتے ہیں، اس کی جان نکالتے ہیں۔ وہم لا یفرطون، اور وہ کسر نہیں چھوڑتے۔ یہ نہیں کہ کوئی رشوت دے دے یا ان کو اپنے طور پر کسی پر ترس آ جائے، وہ کسی سے اپنا گٹھ جوڑ کر لیں، کسی سے نرمی کریں، کسی سے سختی کریں، نہیں، جیسا اللہ کا حکم ہوتا ہے پوری طرح سے ویسے ہی کام کرتے ہیں۔ اگر تکلیف دے کر جان نکالنا حکم ہے تو ویسے کرتے ہیں، اور اگر یہ ہے کہ نہیں اس کے ساتھ نرمی کرنا ہے تو ویسے کرتے ہیں۔ اپنی طرف سے وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے، اللہ کے حکم کے تحت بالکل ویسے ہی کام کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ موت کے بعد مردوا الی اللہ مولاہم الحق، اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں جو ان کا سچا مولا ہے۔ جب تک اللہ چاہتا ہے انسان اس زمین پر چلتا پھرتا ہے، زندہ ہے، رہتا ہے، کھاتا ہے، حکومت کرتا ہے، اور جب اللہ کو منظور ہوتا ہے اللہ اپنے فرشتوں کو بھیج کر اس کو بلوا لیتا ہے، اس کی زندگی کو ختم کر دیتا ہے، جس کو ہم موت کہتے ہیں۔ تو فرمایا تم نے دیکھ لیا، الا لہ الحکم، اسی کی چلتی ہے، زندہ رکھنا بھی اس کی مرضی سے ہے اور موت بھی اس کے حکم سے ہے۔ بادشاہ بھی وہ ہے، مالک بھی وہ ہے، اس لیے اس کا حکم ماننا یہ عین فطرت ہے، تمہاری سلامتی ہے، اور اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ الا لہ الحکم، سن لو، چلتی اسی کی ہے، حکم اسی کے لیے ہے، اسی کو لائق ہے، اور کسی کو حکم دینا جچتا نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مر جاتا ہے، اب جو چاہے اس کے ساتھ ہوگا۔ چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ بادشاہ مر گئے اور ان کی لاشوں کے ساتھ لوگوں نے وہ برا سلوک کیا کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ان کی ملکاؤں کے ساتھ جو ان کی بیگمات تھی، لوگوں نے زنا کی مردہ کے ساتھ، یہ ان کی کمزوری کی علامت ہے۔ لیکن اللہ کی ذات سب سے اعلیٰ، نہ اسے نیند کا خطرہ، نہ اونگ کا سوال، نہ موت کا سوال، نہ کمزوری کا سوال، نہ بڑھاپے کا سوال، نہ بغاوت کا خطرہ۔ مخلوق کتنی ہو، فرشتے ہی فرشتے ہوں، جن ہی جن ہوں، سارے انسان ہوں، کوئی خدا کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا، خدا کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتا۔ وہ آن کی آن میں سب کو ختم کر دے، وہ آن کی آن میں ویسے ہی اور پیدا کر دے، یہ اس کی شان ہے۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، فرمایا موت آ جاتی ہے، میں بلا لیتا ہوں، میرے سامنے پیش ہوتے ہیں، وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ سب سے جلدی حساب لینے والا ہے۔ سنا اتنا دیا، کھا کر کیا کیا؟ سوچ لو، یہ سوال کتنا اہم سوال ہے۔ ہم مزے سے کھاتے ہیں، ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے کھاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہم کھا جاتے ہیں، لیکن کبھی سوچا کہ اس کا حساب کیسے ہوگا؟ دیکھو، حساب آسان کرنے کے لیے آدمی ایک گر سمجھ لے، یہ طے کر لے کہ اس کی نافرمانی نہیں کرنی، سمجھو حساب پورا ہو گیا۔ اگر انسان یہ فیصلہ کر لے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، جو اس کا حکم آئے حق المقدور، جتنی اس نے طاقت دی ہے اس کو ماننا ہے، اس کی نافرمانی نہیں کرنی۔ سمجھو کہ آپ نے جو کھایا پیا، جو نعمتیں آپ نے اٹھائیں، جو عیش و عشرت کیا، سب کا حساب جو ہے پورا ہو گیا، آپ بچ گئے، آپ حساب میں پاس ہو گئے۔ اور اگر اپنی مرضی شروع کر دی، کبھی آپ اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں
جبکہ آپ گھر میں ہوں، دکان پہ ہوں، سڑک پر ہوں، کرسی پہ بیٹھے ہوں، چلے جا رہے ہوں، کسی حالت میں ہوں، اپنے آپ کو روک کر یہ پوچھا کریں کہ تو کیا کر رہا ہے، خدا تو اس سے ناراض تو نہیں ہوگا؟ بس سمجھو کہ آپ مسلمان ہو۔ یعنی یہ بڑی سادہ سی بات ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، اس کے بندے ہیں، سب کچھ ہمیں وہ دیتا ہے، زندگی موت اس کے قبضے میں ہے، عزت ذلت اس کے ہاتھ میں ہے، اس کی نافرمانی کرنا بہت بڑی نحوست ہے، بدبختی ہے، کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ آپ کو اپنا معمول یہ بنانا چاہیے کہ اپنے آپ سے پوچھتے رہا کریں، جب کبھی آپ کو خیال آ جائے، کبھی کسی حالت میں کبھی کسی حالت میں، کہ تو کیا کرتا ہے، تیرے اس کام سے اللہ ناراض تو نہیں؟ اگر آپ کا ایمان یہ کہے کہ نہیں یہ کام تو ٹھیک نہیں، اللہ ناراض ہے، اسی وقت توبہ کرے، اللہ میری توبہ۔ اور اگر انسان کا ایمان یہ بتایا کہ نہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہا، اس نے اجازت دی ہے یہ کام کرنا جائز، تو ٹھیک ہے، خوش ہو کہ یا اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے نافرمانی سے بچایا۔ میرے بھائیوں، آدمی دنیا میں لوگوں سے اکڑ کر لے، کسی سے بگڑ جائے، اپنے افسر سے بگڑ جائے، کسی بڑے کی بات نہ مانے، لیکن اللہ سے بگڑ کر کیا کرے؟ کبھی بچ سکتا ہے؟ آپ حکومت کی بغاوت کر سکتے ہیں، حکومت کی مرضی کے خلاف، اس کے حکم کے خلاف کام کر سکتے ہیں، حکومت کو پتہ نہ لگنے دیں، چھپ کر کر لیں، لیکن اللہ کے خلاف سوچیں، نہ آپ چھپ سکتے ہیں اور نہ اخلاقاً آپ اس کی نافرمانی کر سکتے ہیں، آپ اس کے بندے ہیں، اس نے آپ کو یہ جو زندگی ہے، سانس آ رہا ہے، آپ میں جان ہے، یہ اسی کی تو دی ہوئی ہے۔ اب اللہ کی دی ہوئی جان کے ساتھ آپ اس کی نافرمانی کریں، بغاوت کریں، یہ عقلاً صحیح ہے؟ آپ کا دل مانتا ہے کہ اتنا بڑا محسن ہو، اتنا بڑا مہربان ہو، اور آپ اس کے خلاف حرکت کریں؟ میرے بھائیوں، مسلمان ہونے کے طریقے بہت ہیں، مسلمان ہونا آسان بھی بہت ہے۔ اب یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا، ہمیشہ یہ دیکھیں کہ مجھ سے اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی۔ آپ کسی وقت بول رہے ہیں تو سوچ لیا کریں میرے اس بولنے پر اللہ ناراض تو نہیں، میں چغلی تو نہیں کر رہا، میں تکبر کی باتیں تو نہیں کر رہا، میں کوئی گناہ کی باتیں تو نہیں کر رہا۔ اگر آپ کو محسوس ہو کہ نہیں یہ تیرا بولنا ٹھیک نہیں، فوراً رک جائیں، آپ مسلمان ہو گئے۔ اور اگر آپ کو ڈر ہی نہیں لگتا، آپ اپنی مرضی سے جو آتا ہے وہ کرتے ہیں، جہاں دل چاہتا ہے چلے جاتے ہیں، سنیما جا رہے ہیں، گندی صحبت میں جا رہے ہیں، گندی سوسائٹی میں جا رہے ہیں، اور وہاں خرافات، بکواس، گندی باتیں کر رہے ہیں، اس مجلس میں شریک ہے، تو آپ سوچ لیں اللہ آپ سے ناراض ہے۔ بس اگر وہ ناراض ہو گیا پھر کام ختم ہو گیا، آپ کے پلے کیا رہ گیا؟ اسلام تو آپ کا گیا، ایمان تو آپ کا برباد ہو گیا۔ اگر بندے کو خیال ہو جائے ایمان کی علامت کیا ہے، ایمان کی نشانی کیا ہے، اور یہ میں قریب ہر جمعے بیان کرتا ہوں کہ احساس، دیکھو زندگی کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ فلاں آدمی زندہ ہے، اگر وہ زندہ ہوگا تو اس میں احساس ہوگا، آپ ہاتھ لگائیں گے تو اس کو پتہ لگے گا، آپ بولیں گے تو اس کو پتہ لگے گا، اس میں حس ہوگی، اس کو احساس ہوگا۔ بالکل اسی طرح سے اگر آپ کو گناہ کا احساس ہے تو آپ نے ایمان۔ دیکھو کیا سادہ سی بات ہے،
اگر آپ میں گناہ کا احساس ختم ہو گیا، ایمان ختم ہو گیا، آپ کے ایمان نکل گیا، مردہ ہو گئے، جان نہ رہی۔ دیکھو نا، نبض جب مریض کی حالت خطرناک ہو جاتی ہے اور آپ کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ مر تو نہیں گیا، آپ فوراً نبض دیکھتے ہیں۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں نبض چل رہی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں حرکت ہے، اس میں بھی جان ہے۔ اس حرکت سے، اس حس اور احساس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی جان ہے۔ تو ایمان کا پتہ بھی اسی سے لگتا ہے کہ اگر آپ کو گناہ کا احساس ہو، گناہ آپ سے آ کر ٹچ کرے، گناہ آپ سے سرزد ہو، آپ گناہ کا ارتکاب کریں، آپ کو فوراً احساس ہو جائے کہ میں نے گناہ کیا، یہ تو گناہ ہو، یہ تو غلط کام ہو۔ اور اگر آپ کا احساس ختم ہو جائے، آپ بالکل بے حیا ہو جائیں، بے حس ہو جائیں، آپ کے سامنے جو مرضی ہوتا رہے، آپ جو مرضی کرتے رہیں، پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھ میں ایمان ہے۔ اور آج کی دنیا بالکل اسی قسم کی، کوئی پرواہ نہیں، جو دل میں آتا ہے کرتے ہیں، جو دل میں آتا ہے کرتے ہیں، ذرا پرواہ نہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ ان کا ایمان مردہ ہے، اس میں جان نہیں ہے، حس باقی نہیں۔ احساس کا رہنا، یہ محسوس ہونا کہ یہ برا کام ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ایمان کی زندگی کی علامت ہے۔ اب اس سے سادہ اور آسان بات اور کیا کہی جا سکتی ہے سمجھانے کے لیے، لیکن اللہ کی قدرت، ہم نے یہ دروازہ ہی بند کر دیا، یعنی یہ خیال ہی نہیں ہے کہ ہمیں مرنا ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے۔ دیکھ لو یہ آج جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، توفت ہو رسولنا، ہمارے فرشتے جان نکالتے ہیں، ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر وہ بندے اللہ کی طرف جو ان کا سچا بادشاہ ہے، آقا ہے، مالک ہے، اس کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ پھر وہ اسرع الحاسبین، وہ سب سے جلدی حساب لینے والا ہے۔ یہ قرآن کے جملے ہیں۔ اگر آدمی کو اپنے حساب کا خیال نہیں، تو حساب کے خیال کے معنی یہ ہے گناہ کا احساس، اللہ کا شکر ہے یہ نیکی ہے، خوشی خوشی کر لے، اوفو یہ تو گناہ ہے، میں ہٹ جاؤں اس سے، یا میں فوراً توبہ کروں، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ آپ اندازہ کریں، دیکھیے قرآن مجید بڑی پیاری کتاب ہے، بڑی مؤثر کتاب ہے، دلوں کو موم کر دینے والی، پتھر کو پگھلا دینے والی۔ قرآن کو پڑھا کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ اگر آپ ترجمہ نہیں جانتے، اپنے بچے کو بٹھایا، اپنی بیٹی کو بٹھایا اور اس سے کہا بیٹی مجھے ایک آدھ رکوع کا ترجمہ سنا، پھر تھوڑا بہت اس کا حاشیہ جو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب وہ سنو۔ اس طرح سے قرآن مجید کو پڑھا کریں، سنا کریں۔ قرآن دلوں کو نرم کرتا ہے۔ قرآن مریض دل کا، جس کے دل میں ایمان کو بیماری لگ جائے، قرآن اس کا علاج کرتا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا قرآن کیا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہم وہ قرآن اتارتے ہیں، مَا هُوَ شِفَاءٌ، جو تمہاری بیماریوں کا علاج ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے رحمت۔ اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، بہت اولو العزم پیغمبر ہونے والے ہیں، ابھی نبوت ملی نہیں ہے، چڑھتی جوانی ہے۔ دو آدمی ان کے سامنے لڑ رہے ہیں، ایک ان کی اپنی برادری کا، اپنی قوم کا، بنی اسرائیل، اور دوسرا فرعون کی قوم کا، قبطی، جو ان کی برادری کا ہے۔ یہ غلام تھے سارے، فرعون کی غلامی میں تھے۔ وہ شکایت کرتا ہے، اے موسیٰ یہ مجھ پر ظلم کر رہا ہے،
مجھ سے بگاڑ لے رہا ہے، پیسے ویسے اس نے دینے نہیں مجھے، یہ مجھ سے بوجھ اٹھا رہا، جیسے پولیس والے رکشے والے کو پکڑ لیا، ٹانگے والے کو پکڑ لیا، کسی اور کو پکڑ لیا، اس سے پیسے جھاڑنے لگ گئے۔ تو فریاد کی موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، اس نے اس کے ٹیک لگا دی کہ تجھے شرم نہیں آتی، تو خام خواہ بے گناہ بے قصور لوگوں کو ستا رہا ہے۔ فقضا علیہ، وہ اتنے میں مر گیا، مکہ ایک ہی لگا موسیٰ علیہ السلام کا، اس کی جان نکل گئی۔ اب جان نکل گئی، مر گیا۔ کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ دو ظالم اور مظلوم، ظالم کو ایک مکہ مار دیا، لیکن گناہ چھوٹا تھا، سزا زیادہ مل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو کارروائی کی اس کا کیا عمل ہوا کہ جرم تھوڑا تھا، بگاڑ ہی لے رہا تھا نا، سزا موت کی۔ موسیٰ علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، فوراً خدا سے کہنے لگے رب انی ظلمت نفسی، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اندازہ کریں یہ ایمان ہے، ارادہ بد نہیں، کوئی گناہ کی نیت نہیں، صرف عام روٹین میں ایک کام ہو رہا ہے، انہوں نے اس کو مکہ مارا غصے میں، سزا کے طور پر کہ تو نالائقی کا کام کرتا ہے، تو برا کام کرتا ہے، اس بیچارے کو ناحق ستا رہا ہے۔ کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ وہ مر گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو مان یہ خیال آ، دیکھو حساب کیسا چل رہا ہے ذہن میں، فوراً کہنے لگے رب انی ظلمت نفسی، سب پھر دی، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے بخش دے۔ انہ هو الغفور الرحیم فغفر اللہ، اللہ کہتا ہے چونکہ بہت نیک بندہ تھا، صاحباً اس سے یہ کام ہو گیا، ساتھ ہی کہہ دیا فغفر اللہ، اللہ نے بخش دی۔ دیکھو میں یہ آپ کو احساس کی مثال دے رہا ہوں، یہ کردار قرآن بیان کرتا ہے کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے اس دن، کہ وہ خود ہی حساب کرتے ہیں، کسی عدالت میں کیس جانے پر ان کو احساس نہیں ہوتا، عمل کر کے ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے غلط کام کر لیا ہے، تو فوراً وہ خدا سے توبہ کرتے ہیں۔ اب دیکھو اللہ اسی کو پیغمبر بنا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام، اور اللہ ان کا یہ کردار پیش کر رہا ہے کہ ابھی پیغمبر بنے نہیں ہیں، ابھی تو فرعون کے گھر میں پرورش پا رہے ہیں، وہی رہ رہے ہیں، اور یہی واقعہ ان کے بھاگنے کے لیے، ان کی ہجرت کے لیے یہی واقعہ سبب بن جاتا ہے۔ ابھی پیغمبر نہیں بنے، ابھی پیغمبر سے پہلے ایک عام آدمی کا کردار ہے، لیکن مثال دیکھو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کا کردار ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ مومن لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ کیا ہم اس پر عمل کریں گے؟ ہم یہ خیال رکھیں گے اپنی زندگی میں کہ ہم سے گناہ ہو تو ہم فوراً احساس کریں؟ دیکھو ان کا گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے کیونکہ نیت گناہ کی نہیں۔ دیکھو نا، عمل کے لیے ارادے کا ہونا، نیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب آپ جنگل میں ہیں، جانور کو گولی مار رہے ہیں، ہرن ہے اس کا شکار کر رہے ہیں، کوئی آدمی آپ کو نظر نہیں آ رہا، اتفاق سے وہ گولی کسی آدمی کو لگ جاتی ہے۔ اب اسلامی قانون کے تحت فیصلہ کیا ہوگا کہ آپ کی گولی سے آدمی مر گیا۔ اب جن کا مر گیا ان کا تو نقصان ہو گیا، وہ کسی کا باپ تھا، کسی کا خامن تھا، کسی کا بیٹا تھا، ان کا تو نقصان ہو گیا، وہ آپ کو بھرنا پڑے گا، لیکن سزا آپ کو کوئی نہیں کہ آپ کو پھانسی دیا جائے، آپ کو قتل کیا جائے، آپ کو قید کیا جائے، نہیں، کوئی، بس اس کی قیمت دے دیں، بس صاف ہے وہاں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا ارادہ اس کو مارنے کا نہیں تھا،
ارادہ قتل نہیں پایا گیا، لیکن کام ہو گیا ہے، نقصان ہو گیا ہے، اس کی تلافی آپ کو کرنی ہوگی۔ اور اگر آپ جان بوجھ کر کسی کو ٹکا دیں، مار دیں، تو پھر وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا۔ اگر ارادے سے کسی مسلمان کو مارا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا جہنم ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ اس جہنم میں رہے۔ یہ ارادے کا مطلب ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ نہیں، لیکن غلطی ہو گئی، نقصان ہو گیا۔ اب خدا سے توبہ کرتے ہیں، رب اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، فغفر اللہ، اللہ نے بخش دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، خدا غفور الرحیم ہے۔ ان کے لیے لوگ اس جملے کو بہت غلط پڑھتے ہیں، گناہ کرتے ہیں دندنا کر اور کہتے ہیں خدا غفور الرحیم۔ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے ایسا کہنا اور ایسا کرنا۔ خدا غفور الرحیم کس کے لیے ہے؟ اپنے کے لیے ہے، غیر کے لیے نہیں۔ خدا غفور الرحیم کس کے لیے ہے؟ جو اس سے ڈرتا ہے اور جو گناہ کی پرواہ نہیں کرتا، خدا بالکل غفور الرحیم۔ اس کے لیے خدا کیا کہتا ہے؟ انا من المجرمین منتقمون، میں مجرموں سے انتقام لوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ اب یہ لوگ خدا غفور الرحیم، خدا کو ایسے سمجھ رکھا ہے کہ جیسے اسے احساس ہی کوئی نہیں، اسے غیرت ہی نہیں۔ دیکھو قرآن مجید، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، سورہ طٰہٰ، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، میں بخشنہار ہوں، میں بخشنے والا ہوں، کس کے لیے؟ لمن تاب، جو باز آ گئے، وآمن، اور ایمان لے آئے، وعمل صالحا، آئندہ اچھے کام کرے، ثم اہتدی، پھر ہدایت کی زندگی، میں اس کے لیے غفار ہوں، غفور ہوں، رحمان ہوں، رحیم۔ اور جو گناہ کرتا ہے اور پرواہ کوئی نہیں، ڈر کوئی نہیں، خدا اس کو کبھی نہیں چھوڑتا، خدا اس کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اپنے ذہنوں کو صاف کر لو۔ مصیبت یہ ہے کہ آج کل کا مسلمان اسلام کو بالکل نہیں سمجھتا، نہ اصطلاحات کو سمجھتا ہے، نہ الفاظ کے معانی کو سمجھتا ہے، اس لیے کہ اس کا ایمان ہی درست نہیں۔ اور جس کا ایمان صحیح ہو جائے، اللہ اس کو سمجھ صحیح دیتا ہے۔ اور میں بات یہ ہمیشہ بار بار کہتا ہوں، جن لوگوں کے ایمان صحیح نہیں ہوتے ان کی سمجھ بھی کبھی صحیح نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک کی ساری سیاست خراب ہو گئی۔ اگر ہمارے لیڈروں کے ایمان درست ہوتے، ہماری حکومت کا ایمان درست ہوتا، تو ان کو سمجھ صحیح ہوتی، کبھی بےوقوفی کا کام نہیں کرتے۔ حالانکہ پڑھے لکھے ہوئے ہیں، کوئی پی ایچ ڈی ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، لیکن انتہائی بےوقوفی کے اور جہالت کے کام کرتے ہیں، اور جن کاموں کے نتائج دیکھتے ہیں کہ غلط ہیں، پھر وہی کام کرتے ہیں۔ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم یہ کیوں بےوقوفی کے کام کرتے ہیں، یہ کیوں صرف اس وجہ سے کہ ایمان صحیح نہیں۔ اور یہ لازم اور ملزوم ہے کہ جس کا ایمان صحیح ہوتا ہے اس کی عقل بھی صحیح ہوتی ہے، اس کی سمجھ بھی صحیح ہوتی ہے، وہ کبھی ایسا کام نہیں کرتا، کبھی اس سے ایسا ارتکاب نہیں ہوتا جو کہ عقلی اور بےوقوفی کا۔ اب یہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کا کردار آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یوسف علیہ، دیکھو نا، یہ قصے ہیں جو قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، یہ کیریکٹرز ہیں، یہ اسلامی کیریکٹر ہیں کہ اگر کوئی مسلمان بننا چاہے تو اس کو کیسا بننا چاہیے؟ موسیٰ علیہ السلام کی یہ صورت دیکھو، ان کا یہ طریقہ دیکھو۔ اب یوسف علیہ السلام کو دیکھ لو، دیکھو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں اللہ آزمانے کے لیے مختلف مواقع پیدا کر دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام ایک عورت کے شکنجے میں ہیں، عزیز مصر نے خرید لیا اور اپنے گھر میں رکھ لیا، جوان ہو گئے، ادھر بیوی بھی اس کی جوان ہے، بیوی کی نیت خراب ہو گئی، ان کو برگلانے لگی۔ دیکھو کیسا زبردست امتحان ہے کہ ایک نوکر غلام زر خرید
ایک تو یہ نا کہ نوکر ہم نے رکھا ہے اور وہ متحد ہے، وہ دب کر رہے گا. ایک ہے زر خرید، وہ گھر میں ہے. اب اس کی کیا حیثیت ہے؟ گھر کی ملکہ جو کہ رانی ہے، بہت اونچی اس کی سوسائٹی میں حیثیت ہے، وہ اس کو گناہ کے لیے مجبور کر. کتنا زبردست امتحان. لیکن یوسف علیہ السلام پرواہ نہیں کرتے. یوسف علیہ السلام پرواہ نہیں کرتے. وہ ہزار ختم کرتی ہے، یوسف علیہ السلام ایک پرواہ نہیں کرتے. بات بگڑتے 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 ایک دن اس عورت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ کیا روز کا جھنجھٹ، میں کہتی ہوں یہ انکار کرتا ہے، پکڑو اسے آج زبردستی. چنانچہ دروازے بند کر لیے. فغلقت الابواب، فغلقت الابواب. دروازہ ایک بند نہیں کیا، دو بند نہیں کیے، کئی دروازے تھے. بالکل اندر کے کمرے میں جا کر سارے دروازے کسی بہانے سے بند کر کے قالت ہے تلک، کہنے لگی اب میں دیکھتی ہوں تو انکار کیسے کرتا ہے. وقالت ہے تلک، اب اسے دعوت دے رہی ہے برائی کے لیے. کسی کی کوئی ناراضگی کا خطرہ نہیں کہ راز آؤٹ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. قال معاذ اللہ. جب عورت کہتی ہے سارے دروازے بند کر کے اب کہنے لگے قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، توبہ. انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون. اللہ مجھے کنویں سے نکال کر ایسی اچھی جگہ جہاں کے سب کچھ میسر ہے ایسی رہائش دے، اور میں یہ زنا کا کام کروں، یہ ظلم کروں، ظالم کبھی نجات نہیں پاتا. انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی نجات نہیں پاتا. چلو وقت گزر گیا. اب اس کے بعد پھر وہ جب دوڑے، اللہ نے ان کو بچانا. دیکھو نا خدا کیسے ٹیسٹ کرتا ہے. لوگ اج میں کیا کروں مولوی صاحب، اب ہم اسے کہتے ہیں کہ تو ڈر، اور اللہ دیکھتا یہ ہے، اللہ چکر میں ڈالتا ہے. اللہ بندے کو چکر میں ڈالتا ہے. اگر بندہ چکر میں ہی الجھ جائے تو خدا کہتا ہے ٹھیک، تو اسی لائق، بیٹھ جائیے. اور اگر اللہ نے چکر میں ڈالا اور وہ ڈٹ گیا کہ نہیں بالکل نہیں، خدا رستے کھول دیتا ہے، دروازے کھول دیتا ہے کہ اچھا اگر تو بچنا چاہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں، چل تجھے بچاتا ہوں. یہی صورت یہاں بنی. اس نے دروازے بند کر لیے، سارے مواقع جو ہو سکتے تھے میسر وہ میسر کر دیے. اور اب اس کو کہا کہ ہے تلک، اب اس برائی کے لیے تیار ہو جا. اللہ نے چکر ڈالا کہ دیکھو اب بچتا ہے کہ نہیں بچتا. جب اس نے کہا معاذ اللہ، توبہ توبہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، یہ کام میں نہیں کروں. اب اس کے بعد جب اس نے ہاتھ ڈالا، یوسف علیہ السلام دوڑ پڑے. دروازے جو تالے لگے ہوئے تھے خود سے چلے. خدا کہتا ہے میں چکر اس لیے ڈالتا ہوں کہ تیرا امتحان لوں، اور اگر تو پاس ہو رہا ہے تو میں دروازے کھول دیتا ہوں. پھر کوئی مشکل باقی نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کو قوم نے ڈرایا کہ اس کو آگ میں ڈال دو. اب یہ تھا کہ ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ نے آگ کو گلزار بنا. دیکھو چکر پڑا، وہ ڈٹ گئے کہ کس سلسلے میں ہے یہ. اللہ تیری خاطر پرواہ کوئی نہیں ہے. اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا، باغ بنا دیا. اور خدا کہتا ہے ہم نے آگ کو آواز دی، فرشتے نہیں بھیجے، ہم نے آگ کو آواز دی یا نار کونی بردن، اے آگ ٹھنڈی ہو جا. وسلام علی ابراہیم، ابراہیم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. یہ میرا بندہ ہے، یہ میری خاطر تجھ میں کھدا ہے، اس کو تکلیف نہ پہنچے. ٹھنڈی ہو جا. ٹھنڈی بھی ایسی نہیں کہ بیچارے کو نمونیا ہو جائے، سردی لگ جائے. وسلام، سلامتی والی علی ابراہیم، کہ ابراہیم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. دروازے کھل گئے، یوسف علیہ السلام نکل گئے. اب باہر نکلتے ہی اس کا خامد آ گیا. اب دوڑ، یوسف علیہ السلام آگے آگے. وہ عورت آخر بھاری جسم کی ہوگی، آخر خامد کے گھر آباد تھی، اس کو سانس پھولی ہوئی، سانس چڑھی ہوئی. یوسف علیہ السلام آگے نکلے اور وہ پیچھے پیچھے دوڑی آئی تو اس کو ڈر، فوراً جھوٹے کے پیر تو ہوتے نہیں، اور اس کے دل میں چور پہلے ہی ہوتا ہے. وہ ڈر گئی کہ ہے میں دوڑی آ رہی ہوں، مجھے سانس چڑھا ہوا ہے، یہ
لڑکا آگے آگے جا رہا ہے، میں پیچھے پیچھے آ رہی تھی، اور آگے فوراً خامن کھڑا ہے۔ اب وہ بالکل جیسا کوئی یعنی پزل سا ہو جاتا ہے، کہنے لگی تو بتا ما جزاء من اراد باہلک سوءا، جو تیری بیوی پر ہاتھ ڈالے اس کو کیا سزا ملی ہے؟ فوراً دیکھو، اور یہ گندے کاموں کا یہ نتیجہ انجام دیکھو، یا تو جان دیتی ہے یوسف علیہ السلام پر، اور جب پھنسنے کا وقت آتا ہے تو یوسف علیہ السلام کو پھنساتی اور کہنے لگی اپنے خامن سے ما جزاء من اراد باہلک سوءا، اپنے خامن سے کہنے لگی کہ جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ الا یسجن عذاب علیم، یا اس کو قید میں بھیجنا چاہیے یا اس کو ویسے کوئی سزا دینی چاہیے۔ مطلب اس کا کیا تھا کہ یہ یوسف خراب آدمی ہے، اس نے مجھ پر ہاتھ ڈالا ہے، ابھی نبی نہیں بنے، اس نے مجھ پر ہاتھ ڈالا ہے، میرے پیچھے تھا، ایسی بات، میں دوڑی آ رہی ہوں، میں بڑی پریشان ہوں، یہ مجرم ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہ جھوٹ بول، یہ ہے جس نے مجھے ورگلایا تھا، میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی، بہت دیر کی پیچھے پڑی ہوئی تھی، اور آج اللہ نے عقدے سارے کھول دیے۔ اب وہ خامن، آخر دیکھو نا، جہاں بچہ گھر میں رہتا ہو، نوکر، گھر والوں کو پتا تو ہوتا ہی ہے کہ اس کا مزاج کیسا ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے، اس کا چال چلن کیسا ہے، اس کا ریکارڈ، اس کی زندگی کیسی ہے۔ کھٹک تو اس کو بھی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کو بہت اونچی بات منظور تھی کہ جس کا میں نے اتنا سخت امتحان لیا، اب اس کا کیس پینڈنگ سا رہے، اللہ کو یہ بات گوارا نہیں۔ چھوٹا سا بچہ جو کہ وہاں پڑا تھا وہ فوراً بول پڑا، کہنے لگا کہ دیکھو، اگر تمیز آگے سے پھٹا ہے تو قصور لڑکے کا ہے، اگر تمیز پیچھے سے پھٹا ہے تو قصور اس عورت کا ہے۔ یہ دوڑے اور اس نے پیچھے سے کپڑا پکڑنا چاہا، کپڑا پھٹ گیا، قصور اس عورت کا ہے۔ اور جب دیکھا تو وہی یوسف علیہ السلام کا تمیز کتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے۔ اب عزیز مصر کو ایک تو پہلے سے ہی سچے کا چہرہ کچھ اور ہی طرح کا ہوتا ہے، ایک تو اس کو پہلے ہی اندازہ تھا، پھر جب چھوٹے بچے کی یہ گواہی اور معصوم بچہ جو کہ ابھی پنگھوڑے میں ہے، بولنے کے قابل نہیں ہے، اس کی یہ گواہی، تو وہ سمجھ گیا کہ یوسف کو بہت ہونہار ہے، یہ بہت اونچا ہے۔ فوراً کہنے لگا اپنی بیوی سے کہ انہ من کیدکن، یہ سب تیری شرارت ہے، اور یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا یوسف اعرض عن ھذا، یوسف چھوڑ ان باتوں تو اپنے دل میں کوئی ملال نہ لا کہ یہ عورت کیسی گندی ہے، ہاتھ بھی تجھے رہی ہے اور الزام بھی تجھ پر لگا رہی ہے، یوسف اعرض عن ھذا، یوسف چھوڑ اس بات کو، تو اس کو اپنے دل میں نہ لا۔ اور بیوی سے کہنے لگا واستغفری لذنبک، تو قصوروار ہے، تو معصوم، انک کنت من الخاطئین، قصور تیرا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب یہ ایک آخری ٹرائل ہو گئی، اب پھر وہ بھی رک گئی کہ یہ ماننے والا تو ہے نہیں، میرے ہاتھ ہی چلے گئے۔ لیکن یہ بات پھیلتے پھیلتے سارے شہر میں پھیل گئی، جتنے جرنیل تھے ان کی جو بیگمات تھی ان میں، اور وزراء کی بیگمات میں، گھر گھر باتیں ہونے لگی، گھر گھر باتیں ہونے لگی کہ عزیز مصر کی بیوی کو دیکھو، اپنے غلام پر ہی ریجھ گئی، اسی پر ہی عاشق ہو گئی، قد شغفھا حبا، وہ تو دیوانی ہوئی پھرتی ہے اس لڑکے کی۔ یوسف علیہ السلام والا وہ معاملہ تو کچھ ٹھنڈا پڑ گیا، وہ نا امید ہو گئی، لیکن اب یہ جو چرچا ہو رہا ہے سارے شہر میں، اس کی اس کو بڑی پریشانی ہوئی، جی تو بڑی زیرت، بڑی تنہا، بڑی تیز۔ آخر عزیز مصر یعنی یوں سمجھ لو کہ وزیر اعلیٰ کی یا وزیر اعظم کی بیوی تھی، اس نے سوچا کہ اچھا یہ جو بیگمات گھروں میں بیٹھی باتیں کرتی ہیں، ذرا ان کا بھی ٹیسٹ تو لے لوں کہ ان میں کتنی جان ہے۔ چنانچہ سب کی دعوت پارٹی رکھ، پیغام بھیج دیا گھر گھر کہ بھئی تمہاری پارٹی ہے، تمہاری دعوت ہے، آؤ۔ اب انہیں کیا پتا کہ بات اصل میں کیا ہے، ویسے ان کو یہ شوق تو ضرور ہوگا کہ چلو اس کو دیکھو تو صحیح وہ لڑکا ہے کیسا جس پر وہ جان دے رہی، آ گئی ساری۔ وَآتَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، ان کے لیے بہترین اس نے پارٹی تیار کی، وہاں پھل رکھ دیے، چھریاں رکھ دی،
سیب کاٹ کاٹ کر کھائیں اور جو ہے جاپانی پھل فلاں اپنا کاٹ کاٹ کر کھائیں. اور ادھر یوسف علیہ السلام کی پہلے کو ڈیوٹی لگا دی کمرے میں، یہ چیز تیار کر، یہ چیز تیار کر، یہ چیز تیار کر. اب جب دیکھا کہ ساری بیٹھ گئی ہیں، کھانا آگے بالکل سرو کر دیا گیا ہے، رکھ دیا گیا ہے، تو یوسف علیہ السلام کو وقال اخرج علیہم، یوسف نے باہر بات سن، اس کو بلا لیا جہاں ساری عورتیں. اب یوسف علیہ السلام جب باہر آئے، وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ایسی پاگل ہوئی، ایسی اندھی ہوئی کہ وہ جو پھل کاٹ رہی تھی، کاٹ پھل رہی ہیں، چھری پھر ان کی انگلیوں پر رہی، اپنی انگلیاں کاٹ لی. اس بے ہوشی میں یوسف علیہ السلام کے حسن سے وہ ایسی اندھی ہوئی، ان کی آنکھیں چندھائی کہ انہیں یہ پتہ نہ لگا کہ ہم پھل کاٹ رہی ہیں یا ہم اپنے ہاتھ کاٹ رہے ہیں. فلما رأینہ، جب اس کو دیکھا، اکبرنہ، یہ ایسا، فقطعنا ایدیہن، اپنے ہاتھ کاٹ لیے، فقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا. چیزیں مصر کی بیوی سچی ہے جو اس پر عاشق ہو گئی ہے، جان دے رہی ہے، یہ بالکل صحیح. تو اس نے کہا، جب دیکھا کہ ان کا یہ حال ہو گیا ہے، اب وہ کہنے لگی، وہ عزیز مصر کی بیوی کہنے لگی، سمجھ آئی بات تمہارے؟ اب بھی مجھے کوسو گی، مجھے کہو گی کہ یہ اپنے غلام پر عاشق ہو گئی ہے. وہ سب کہنے لگی کہ باپ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن دیکھ، اب وہ ان عورتوں سے کہتی ہے کہ میں نے اسے اتنا مجبور کیا لیکن یہ میرے کہنے لگا ہی. دیکھو کیسی بریت ہو رہی. اصل جو چیز ہے وہ یہ کہ امتحان کتنا سخت ہے، وہ خود کہہ رہی ہے کہ میں نے اس کو بڑا مجبور کیا، پھنسا ہم، لیکن یہ پھنستا ہی رہا، میرے اڈے چلا نہیں. بابا جو یہ کہتی ہے تو مان لے. اب اندازہ کر لیں، یعنی یہ قرآن یہ بیان کرتا ہے، وہ عورتیں ساری بیگمات، جرنیلوں کی بیویاں، وزیروں کی بیویاں، افسروں کی بیویاں، ساری سفارش کرتی ہیں کہ تو اس کی بات مان لے، کیوں انکار کرتا ہے؟ اب دیکھو امتحان دوسری طرح کا. یوسف علیہ السلام کے کیریکٹر کو دیکھو، ان کے ایمان کو دیکھو. سوچو، قرآن کوئی معاشقے کی کتاب نہیں ہے، قرآن عشقوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن تو ھدی للمتقین، ہدایت کی کتاب ہے. لیکن اس کی ضرورت ہے کہ لوگوں کے سامنے کیریکٹر پیش ہو کہ مسلمان کا کیریکٹر کیسا ہو. جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو ساری عورتیں آوائی اوت گیا، سارا معاشرہ ہی ایسا گندا ہے، سارے ایسے بے حیا ہیں کہ اس کے ساتھ مل گئے. وہ بھی ساری عورتیں یہی کہتی ہیں کہ تو اس کے ساتھ مل جا، بات کر لے، جیسے یہ چاہتی ہے ویسے کر، ورنہ دیکھ اگر تو باز نہ آیا تو تجھے پھر جیل بھیج دے گی. یہ ملکہ ہے، اس کا خامد بہت بڑا افسر ہے، تجھے سزا ملے گی، تجھے کوڑے لگیں گے، تجھے جیل بھیج دیں گے، تجھے یہ ہو جائے گا، تجھے یہ ہو جائے گا. اس کو دھمکی دی، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ. وہ کہنے لگی عزیزی مصر کی بیوی کہ اس نے مجھے بڑا ذلیل کیا ہے، میں بدنام بھی ہوئی اور کام بھی نہ بنا. اگر اس نے میری نہ مانی، لَيُسْجَنَنَّ، یہ جیل بھیجا جائے گا اور ذلیل ہوگا، میں اس کو رسوا کر کے چھوڑوں. عورتیں بھی ساتھ مل گئی. اب یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ دیکھو سارا معاشرہ بگڑ گیا. ہم ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ جب سارے ایسے تو میں کیا کروں؟ میں بھی لگ گیا. ہم تو یہی کرتے ہیں نا کہ جی مولوی صاحب سود سارے کھاتے ہیں، میں بھی کھاتا ہوں. مولوی صاحب گاڑیاں سارے ہی مٹاتے ہیں، میں بھی مٹاتا ہوں. اب بڑا ہمیں سوسائٹی کے ساتھ چلنا ہے، ہم ان سے علیحدہ تھوڑے ہو سکتے ہیں. جب لوگ بے ایمان تو میں بھی بے ایمان بن گیا. اب دھمکی کیا ہے کہ اگر تو باز نہ آیا، اگر تو نے اس کی خواہش کو پورا نہ کیا تو تجھے جیل بھیج دیا جائے گا اور تو ذلیل کیا جائے گا. تو یوسف علیہ السلام خدا سے دعا کرتے ہیں، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. یا اللہ، جس کام کے لیے مجھے یہ ساری عورتیں دعوت دیتی ہیں اس سے تو میرے لیے جیل ہی بہتر. دیکھو ابھی نبی نہیں ہے،
ابھی نبی نہیں ہے، ایک سچا پکا مومن ہے۔ دیکھو کیسی طبیعت بنی ہوئی ہے، کیا مضبوط کیریکٹر ہے، کیا فیصلہ کر رکھا، فیصلہ کر رکھا کہ گناہ گناہ ہے، یہ داغ ہے، یہ داغ ہے جو پڑ گیا اس کا پھر رنگ نہیں جائے گا، داغ رہ جائے گا، زخم مٹ بھی جائے داغ رہ جائے۔ تو کیا خدا سے کہتے ہیں قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یا اللہ جس کام کی یہ سب عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں اس سے تو جیل ہی دے۔ اور پھر خدا سے کیا کہتے ہیں، دیکھو پیار، جب بندہ نیک ہوتا ہے اس کو خدا پر بڑا مان ہوتا ہے، اس کو خدا سے بڑا پیار ہوتا ہے، وہ بہت ڈٹ کر خدا سے بات کرتا ہے۔ اب کیا کہتے ہیں اللہ سے، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، یا اللہ اگر تو نے مجھ کو ان کی چالوں سے نہ بچایا، مجھے یوں ہی ڈالے رکھا، اَسْبُ إِلَيْهِنَّ، میں تو پھر جھک جاؤں گا اس عورت کی طرف، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، یا اللہ میں تو جاہل بن جاؤں۔ بچانا تیرا کام ہے، میں تو اپنے عزم کی حد تک، اپنے قوت ارادی کی حد تک مقابلہ کرتا رہا ہوں، لیکن یا اللہ فیصلہ تیرے ساتھ۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اگر تو نے مجھے ان کے شر سے نہ محفوظ کیا، اَسْبُ إِلَيْهِنَّ، میں جھک جاؤں گا اس کی طرف، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، میں جاہل بن جاؤں۔ اب دیکھا جاہل کسے کہتے ہیں، یہ جاہل ہے، پتا بھی ہو کہ یہ گناہ ہے پھر کرنا بھی یہ جاہل ہے۔ ایک جہالت ہوتی ہے علم کے مقابلے میں، ایک جہالت ہوتی ہے ایمان اور عقل کے مقابلے۔ اللہ اگر تو نے مجھے اس سے نہ بچایا میں گناہ کر بیٹھوں گا، میں جاہل بن جاؤں گا۔ آپ نے اندازہ کیا کہ پیغمبر کے معصوم ہونے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پیغمبر کے معصوم ہونے کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ پیغمبر نامرد ہوتا ہے گناہ کر نہیں سکتا۔ معصوم ہونے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ پیغمبر اس کام کے کرنے کے لائق ہوتا ہے لیکن اللہ بچاتا ہے۔ دیکھو یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، یا اللہ اگر تو نے نہ بچایا میں اڑ جاؤں، آخر بندہ ہی ہوں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَسْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اگر تو نے مجھے نہ بچایا تو میں تو ادھر جھک جاؤں گا اور میں جاہل بن جاؤں گا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اللہ نے جو ان کی چالیں تھی کہ روزانہ دباؤ، روزانہ پریشر، پہلے ایک کا ہوتا تھا اب ساری بیگ مار، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر اس کی امداد کی۔ کیا کیا؟ اب گھر گھر باتیں ہو رہی ہیں۔ عزیز مصر نے سوچا کہ یہ تو میری بڑی رسوائی ہے، میری بیوی کی بڑی بدنامی ہے، اس کو جیل بھیج۔ پھر لوگوں کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ قصور اس لڑکے کا تھا، بیوی کا کوئی قصور نہیں، انہوں نے جیل بھیج، جان چھوٹ گئی۔ بظاہر جرم فرض اس پر لگائی گئی تاکہ بیوی کی عزت محفوظ ہو جائے، بدنامی دور ہو جائے، جیل یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا۔ لیکن چونکہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا اللہ ان کوٹھیوں سے جن میں زنا ہو مجھے قید کرنا بہتر، اور ہم رشتے کہاں دیتے ہیں لڑکیوں کے؟ ہم لڑکیوں کے رشتے دینے سے پہلے کوٹھیاں دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں وہ جو کوٹھی والا ہے وہ کیسا ہے، کیسا گندا ماحول ہوتا ہے، بے دینی ہے، یہ نہ ایک پرواہ نہیں۔ یوسف علیہ السلام کوٹھیوں میں رہتے ہوئے کہتے ہیں یا اللہ ان کوٹھیوں سے تو جیل بھیج، شاید نہ بھیج۔ فرعون کی بیوی فرعون کے گھر میں رہتی ہے، وہ ایمان والی ہے، اور فرعون بدماش، عیاش، سب گناہ۔ کہنے لگی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنۃ ونجنی من فرعون وعملہ، یا اللہ مجھے ان کوٹھیوں سے نجات دلا، یا اللہ مجھے فرعون سے نجات دلا، یا اللہ اس کے کام مجھے اچھے نہیں لگتے، اللہ مجھے ان جگہوں سے نجات دلا اور میرے لیے اپنے پاس ہی گھر بنا۔
چنانچہ فرعون نے بیچاری مار مار کر مار ہی دی۔ تو میں سمجھا یہ رہا تھا آپ کو، آپ مسلمان ہیں، ہر ایک ہی کہتا ہوگا کہ ہاں ہیں۔ پھر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو اپنے اسلام کو چیک کیا کریں، میٹر لگا کر چیک کیا کریں کہ میں واقعتاً مسلمان ہوں یا صرف اس وجہ سے مسلمان ہوں کہ میرا باپ مسلمان ہے، میں پاکستان کا باشندہ ہوں۔ ویسے یقین جانیں یہ میں مذاق نہیں کر رہا، یہ حقیقت ہے کہ پاکستانی مسلمان کیسا مسلمان ہے؟ صرف اس لیے کہ پاکستان میں رہتا ہے۔ کیسا مسلمان ہے؟ اس لیے کہ اس کے ماں باپ مسلمان ہیں، وہ اسلام لایا نہیں۔ ہم اسلام لائے نہیں، ہم پیدائشی مسلمان ہیں، اور پیدائشی مسلمان نہیں ہوتا۔ پیدائشی مسلمان نہیں ہوتا، مسلمان وہ ہوتا ہے جو اسلام لاتا ہے، جو اسلام کو قبول کرتا ہے، جو اسلام کو سمجھ کر اختیار کرتا ہے کہ یا اللہ میں یہ لینے کے لیے تیار ہوں۔ اور ہم نے کبھی اسلام کو ہاتھ نہیں ڈالا کہ یا اللہ یہ اسلام کا بکسا مجھے دے دے، میں اس کو سنبھالتا ہوں۔ ہم نے خدا سے اسلام لیا نہیں، ہم قدرتی مسلمان ہیں، ہم پیدائشی مسلمان، اور پیدائشی مسلمان نہیں۔ اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ واقعتاً مسلمان ہیں تو پھر آپ یہ دیکھا کریں کہ گناہ کا وقت آ جائے، اگر آپ کو گناہ کا احساس ہوتا ہے تو سمجھو کہ آپ کا اسلام زندہ ہے، ورنہ اسلام ہوتا ہے۔ مردے کو مردہ دیکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ نبض دیکھتے ہیں۔ اس میں حص باقی ہے، جب آپ کو یہ تسلی ہو جائے کہ نہیں حص تو باقی نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں مر گئے۔ مومن کا ایمان کب مرتا ہے؟ جب اس کے اندر احساس گناہ کا ختم ہو جاتا ہے۔ جب گناہ کا احساس ختم ہو جاتا ہے سمجھو کہ اس کا ایمان مردہ ہو۔ اور احساس ختم ہونے کے معنی کیا ہیں؟ یہی حال کہ ہمارے سامنے برائیاں ہوتی ہیں، ہم خود کرتے ہیں، نہ خود احساس ہوتا ہے نہ دوسرا کرنے والا برا لگتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ توجہ سے سنیے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ بھی جنت میں چلا جائے گا۔ اب بات جو ہے یہ سمجھ، وہ یہ کہتے ہیں کہ رائی کے دانے کے برابر، ہمارا ایمان تو بہت زیادہ ہوتا ہے، نمازیں ہم پڑھتے ہیں، روزے ہم رکھتے ہیں، نام ہمارے بڑے مسلمانوں والے ہیں، رائی چھوڑ ہمارے ہاں تو شیروں اور منوں ایمان موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، اور آپ بھی سمجھیں توجہ سے۔ میں یہ باتیں ساری اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم مسلمان ہو جائیں، ہمیں دین کی سمجھ آ جائے۔ یہ سنی مسلمان اسلام کو نہیں سمجھتا، یہ سن ہے، سن، اس کو اسلام کی کوئی سمجھ نہیں۔ آپ نے سمجھایا کہ رائی کے دانے کے برابر ایمان کس میں ہوتا ہے؟ فرمایا اگر تمہارے سامنے کوئی برائی ہوتی ہو، تمہارے سامنے کوئی برائی ہوتی ہو اور تم میں طاقت ہو، اس کو ہاتھ سے روک دو کہ یہ کام میں نہیں ہونے دوں۔ گانا بجانا ہو رہا ہے اور کوئی بے حیائی کا کام ہو رہا ہے، خلاف شریعت کام ہو رہا ہے، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، جائیں جا کر اس کو ڈانٹیں، اگر وہ نہیں مانتا اس کا ریڈیو توڑ دیں، اس کا ٹی وی توڑ دیں، اس کے 4 جوتے لگائیں، اس کو بند کر دیں۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں آج کل پولیس کھا کر، پولیس خود ایسی ہے، میں پھنس جاؤں گا، میرے لیے مصیبت بن جائے گی اور یہی مجھے ماریں گے، یہ کام میں نہیں کر سکتا، تو پھر اس سے کم درجہ کیا ہے؟ آپ جا کر اس کو زبان سے روکیں، سمجھائیں کہ بھائی یہ کام ٹھیک نہیں ہے، آخر تو بھی مسلمان ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، یہ کام ٹھیک نہیں ہے، اس کو تو بند کر۔ زبان سے اس کو روکیں، زبان سے اس کو سمجھائیں۔ اور اگر اس سے بھی آپ ڈرتے ہیں اور واقعتاً آج کل معاملہ بھی ایسے ہی ہے،
کسی گنڈے بدماش سے آپ کہہ دیں کہ یہ حرکت نہ کر، فوراً چھڑا مارے گا آپ. تو پھر تیسرا درجہ کیا ہے؟ آپ اس سے دل سے ناراض رہیں، اس سے دور رہیں، اس سے بولیں نہیں، اس کو دوست نہ بنائیں، اس کی سوسائٹی میں نہ رہیں، اس کو ووٹ نہ دیں، اس کی ہاں میں ہاں نہ ملائیں، اس سے رشتہ داری نہ کریں، اس سے بالکل بائیکاٹ. اور اگر آپ یہ بھی نہیں کرتے، دیکھ رہے ہیں اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر آپ خیرے کرتے ہیں، اور ووٹ کا وقت آتا ہے آپ اس کو ووٹ دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں میرا یہ کام کر دے، میرا یہ کام کر دے، اس کو ووٹ دیتے ہیں، کوئی آپ کے دل میں نفرت نہیں ہے. فرمایا جس کے دل میں یہ آخری درجہ بھی نہیں ہے کہ اس کے دل میں برے کی نفرت بھی نہیں ہے، فلیس وراء ذالک حبۃ من خردل من ایمان، اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی